ایک لفظ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ولادت، ایک لفظ ہے خلقت۔ اب اردو زبان کی تنگی یہ ہے اس نے دونوں کا ایک جیسا ترجمہ کر دیا ہے، ولادت کو بھی کہہ دیا پیدا ہونا اور خلقت کو بھی کہہ دیا پیدا ہونا۔ اے اردو زبان ہمیں کوئی اگلی بات بھی تو بتا کہ مصطفیٰ کی ولادت ہوئی تو کیا ہوا، مصطفیٰ کی خلقت ہوئی تو کیا ہوا۔ تو نے تو اتنا کہہ دیا، میلاد اور ولادت کو بھی کہہ دیا پیدا ہوئے مصطفیٰ، اور خلقت و تخلیق کو بھی کہہ دیا کہ پیدا ہوئے مصطفیٰ، ہمیں کوئی اگلی بات بھی تو سمجھا۔ اس نے کہا میرے دامن میں لفظوں کی کمی ہے، میری ووکیبلری کم ہے، میری اپنی عمر 150 سال سے زیادہ نہیں، اگر تم اگلا فرق سمجھنا چاہتے ہو تو میں بے خبر ہوں، پھر عربی کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، پھر یہ راز تمہیں وہاں سے معلوم ہوگا۔ ہم نے کہا اتنا سمجھ تو انگریزی زبان کو بھی آ گئی تھی، اس نے ولادت کے لیے اور لفظ رکھا ہے وہ ہے برتھ، اور اس نے خلقت کے لیے اور لفظ تجویز کیا ہے وہ لفظ ہے کریشن۔ تو پتا چلا اتنا تو انگلش زبان کو بھی سمجھ ہے کہ ولادت کچھ اور ہے، تخلیق کچھ اور ہے، اسے برتھ کہوں اسے خلقت کو کریشن کہوں تو اتنا تو انگریزی لٹریچر میں بھی فرق ہے۔ تو اے اردو کچھ تو بھی ہمیں بتا۔ اس نے کہا کبھی وقت آئے گا جب میرے پاس بھی الفاظ کا ذخیرہ ہوگا، میری بھی ووکیبلری ہوگی، میری بھی عمر بڑی ہوگی، میری بھی میچورٹی ہوگی، میں بھی سمجھ جاؤں گی، لیکن ابھی تک ایسا کرو میرے مطابق ولادت کا بھی معنی ہے پیدا ہونا، خلقت کا بھی معنی ہے پیدا ہونا، لیکن ایسا کرو دور نہیں چلے جاؤ عربی کے دروازے پر، وہ تمہیں ولادت کی حقیقت بھی سمجھا دیں گے اور تمہیں خلقت کا معنی بھی بتا دیں گے۔ تو ہم نے حدیث مبارکہ کو کھول کے پڑھا، جن جن حدیثوں میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر تھا ان حدیثوں کو پڑھا، پھر جن میں حضور کی خلقت کا ذکر تھا، تخلیق کا ذکر تھا، پھر ان کو پڑھا، پھر سوچا کوئی فرق نکالے، کوئی راز معلوم کریں۔ تو جب ولادت والی حدیث کو پڑھا دیکھا تو لکھا ہوا تھا جب ولادت ہوئی تو تاریخ 12 تھی، مہینہ ربیع الاول تھا، دن پیر کا تھا، وقت صبح صادق کا تھا۔ پھر ہم نے سوچا چلو اب خلقت کو پڑھ کے دیکھتے ہیں، جب خلقت ہوئی مصطفیٰ کی تو وہاں تاریخ کیا تھی، وقت کیا تھا، مہینہ کیا تھا، سال اور صدی کون سے تھے، وہ حدیث خاموش ہے، وہ حدیث بتا رہی ہے زبان حال سے۔ ارے سوال کرنے والوں، ولادت کی حدیثوں کو جب تم نے پڑھا ہے وہاں تمہیں دن بھی لکھا ہوا ملا، تاریخ بھی لکھی ہوئی مل گئی، مہینے کا ذکر بھی ملا، سال اور صدی کا تذکرہ بھی تھا۔ وجہ یہ ہے کہ جب ہوا میلاد مصطفیٰ تب وقت بھی تھا، زمانہ بھی تھا، دن و رات بھی تھے، لیل و نہار بھی تھے، ماہ و سال بھی تھے، لمحات و ساعت بھی تھی، زمانہ بھی تھا۔ لیکن جب ہوئی تھی تخلیق مصطفیٰ، جب ہوئی تھی خلقت مصطفیٰ، سنو میں کیا بیان کروں، تب نہ وقت تھا، نہ زمانہ تھا، نہ شب و روز تھے، نہ لیل و نہار تھے، نہ ماہ و سال تھے، نہ لوح اور قلم تھے، نہ عرش اور کرسی تھے، نہ نباتات و جمادات تھے، نہ نوری اور ناری تھے، تب کچھ بھی نہ تھا، صرف جلوہ خدا تھا یا نور محمد مصطفیٰ تھا۔ دوستو جب ہوا میلاد مصطفیٰ تب زمانہ رواں دواں تھا، تب عالمین رواں دواں تھے، تب جہان چل رہے تھے، لیکن مصطفیٰ جو جہان گزر چکے تھے ان کے لیے بھی تو رحمت تھے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا حبیب میلاد تیری ابتدا نہیں، وصال تیری انتہا نہیں، تو میلاد سے پہلے بھی ہے، تو وصال کے بعد بھی ہے، اور میلاد سے پہلے کیسے ہے۔ اور اگر یہ بات کسی عام آدمی کو سمجھ نہ آئے اور وہ کرے اعتراض تو خود اسی سے پوچھ لیجئے کہ کیا ماں کے پیٹ سے پیدا ہونا یہ انسان کی ابتدا ہے؟
عام انسان کیا ماں کے پیٹ سے پیدا ہونا کیا یہ اس کی ابتدا ہے اور قبر میں چلے جانا کیا یہ اس کی انتہا ہے؟ اگر ایسا ہی ہے تو کیا انسان ماں کے عام پیٹ میں آنے سے پہلے کہیں نہیں تھا؟ تو پھر عالم ارواح میں کون تھا؟ اور دنیا میں سے جانے کے بعد، قبر میں جانے کے بعد آپ کہتے ہیں اگلے جہان میں چلا گیا، وہ برزخ میں ہے، وہ قبر میں ہے، اسے اٹھایا جائے گا، پھر حشر کے دن ہوگا، پھر جنت میں پہنچے گا۔ تو پتا چلا عام انسان کی شان بھی یہ ہے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونا اس کی ابتدا نہیں، اور قبر میں چلے جانا اس کی انتہا نہیں۔ وہ اس جہان سے پہلے اس جہان میں تھا، اور اس جہان کے بعد اگلے جہان میں ہوگا۔ ارے عام انسان اس جہان سے پہلے بھی تھا، اس جہان کے بعد بھی ہے۔ تو جو تمام جہانوں کی رحمت ہے وہ ہر جہان سے پہلے تھے اور ہر جہان کے آخر تک رہیں گے۔ عام انسان جب اس جہان سے پہلے بھی تھا، اسے آپ کہتے ہیں وہ عالم ارواح ہے۔ لفظ ہے عالم، عالم کا مطلب ہے جہان، اور اسی کی جمع کریں تو عالمین۔ تو اللہ نے فرمایا سنو، عالمین کے لفظ میں مغالطہ نہ کھانا۔ میں تمہیں عالمین کا لفظ سمجھانا تو ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ میں، لیکن میں تمہیں پہلے سمجھا دیتا ہوں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ تمہیں پہلے سمجھا دیتا ہوں۔ جب تم قرآن کھول کے پڑھو گے، پہلی آیت آئے گی سورہ فاتحہ کی، میں اسی پہلی آیت میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس لیے تمام جہانوں کو تم یہاں سے سمجھ لو، تاکہ جب رحمت مصطفیٰ کی بات آئے پھر تمام جہانوں کو سمجھنا تمہارے لیے مشکل نہ رہے۔ میں ہوں تمام